بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سب لوگ نماز جنازہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں منتظر تھا کہ میت کے لوئی حقیق کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اگر وفات پا جانے والی خاتون کی طرف کسی کا کوئی لین باقی ہے تو ورثہ حاضر ہیں، مگر امید کے برعکس جب نماز جنازہ پڑھ کر لوگ فارغ ہوئے تو دعا سے پہلے اس جہان فانی سے کوچ کر جانے والی خاتون کا بیٹا اٹھا اور روتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب دعا کرنا، آنے والی نئی حکومت کفن سستے کر دے۔ در حقیقت یہ دعا نہیں، حاکم وقت کے منہ پر تماچا تھا، مگر حیرانی اس بات کی تھی جنازے میں شامل لوگ یہ بات سن کر بجائے خوف خدا کرنے کے الٹا یہ بات کرنے والے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ان باتوں کو جنازے میں موجود لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کا بہانہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ جنازہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے انتہائی قریبی دوست محمد اسلم کی والدہ کا تھا۔ ڈاکٹرز نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی والدہ 10 دن زندہ رہے گی، اور ساتھ ہی کہا تھا کہ دعا کرنا جلد سے جلد ان کے جسم سے جان نکل جائے، کیونکہ یہ انتہائی اذیت میں رہے گی، نہ تو کھا سکے گی اور نہ پی سکے گی۔ گو کہ ایک اولاد کے لیے اپنی ماں کے متعلق یہ دعا کرنا انتہائی مشکل امر ہوتا ہے، لیکن میرے دوست نے اپنی ماں کی موت کے لیے باقاعدہ مسجد میں باجماعت نماز کے بعد بھی دعا کروائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کرے اور ان کو ایمان کی حالت میں موت آ جائے، کیونکہ میرے دوست کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اتنا عرصہ اپنی ماں کو بستر پر لٹا کر ان کی خدمت کر سکے اور آنے والے مہمانوں کے اخراجات برداشت کر سکے۔ میرے دوست کا سلسلہ روزگار پھیری تھا جو کہ پچھلے 1 ماہ سے وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنی سب سے بڑی بیٹی جو کہ غالباً 7ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی، اس کو اسکول سے چھڑا کر اس شہر میں کسی کوٹھی پر ملازمہ رکھوا دیا تھا اور وہاں سے 20,000 روپے ایڈوانس پکڑ کر اپنی ماں کے علاج پر خرچ کر دیے تھے۔ میں اپنے دوست کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے منت سمجھ کر کے اپنے قائرین کرام سے کچھ روپے اکٹھے کیے جو کہ تقریباً 15,000 بن گئے، اور وہ اپنے دوست کے حوالے کر دیے تاکہ وہ اپنی والدہ کے لیے کفن خرید سکے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست سے وہ رقم بھی اپنی ماں کے علاج میں خرچ ہو گئی ہوگی اور وہ کفن کے لیے بچا کر نہیں رکھ سکا ہوگا۔ اب نہ تو شرمندگی کی وجہ سے وہ مجھ سے پیسے مانگ سکتا تھا اور نہ ہی میری جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ میں اسے کسی بھی قسم کی کوئی مالی مدد کر سکوں، بلکہ میرے پاس تو فقط 1.5 من گندم گھر میں پڑی ہوئی تھی جو اس کی والدہ کی وفات کا سنتے ہی میں نے اپنی ماں سے کہہ کر اس کے گھر بھجوا دی تھی تاکہ آنے والے مہمانوں کے لیے روٹی بن سکے۔ میری وہ گندم روٹی بننے کے کام تو نہ آ سکتی، کیونکہ اگر روٹی بن بھی جاتی تو ان کے گھر میں سالن کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ البتہ وہ گندم بیچ کر انہوں نے کفن کے لیے کچھ نیا کپڑا خرید لیا اور کچھ گھر میں پڑی ہوئی پرانی سفید چادر کو کاٹ کر اس کو کفن میں شامل کر لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی سفید پوشی کا یہ بھرم بھی رکھ لیا کہ وہ کفن خریدنے کے بھی قابل نہیں تھے، لیکن یہ زمانے کے لوگ سفید پوش انسان کی سفید پوشی کا بھرم کہاں قائم رکھنے دیتے ہیں۔ میرے دوست کے پاس قبر کھودنے والے مزدور کی مزدوری ادا کرنے کے لیے رقم نہیں تھی۔ یہ بات میری برادری کے تمام لوگ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود میری برادری کے لوگ بضد تھے کہ ان مزدوروں کو مزدوری یہی موقع پر ادا کی جائے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سب لوگ مزدوری دینے پر بضد تھے، لیکن میرے دوست کی حالت کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ یہ سب جانتے بوجھتے بھی کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی مالی مدد کو آگے نہ بڑھا۔ میں اپنے اوقات کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن میرے پاس اس وقت اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی جیب میں ہاتھ مارا اور بتایا کہ میرا بٹوا گھر رہ گیا ہے، انشاءاللہ ان کی مزدوری جاتے ہی دے دوں گا۔ یہ کفن دفن اور قبر کی تیاری کا سارا کام میں نے اپنی ذمہ داری میں لیا ہوا تھا، لیکن مجھے سب سے بڑا جھٹکا تب لگا جب میرے ایک مخالف نے وہیں قبرستان میں کھڑے کھڑے بھری محفل میں یہ بات کہہ دی کہ کل تک تو خود تمہیں تمہاری ماں زکوٰۃ پر پالتی رہی ہے، آج تم مزدوروں کی مزدوری کہاں سے ادا کرو گے؟ ہمیں کوئی ایسا ضامن چاہیے جو اس بات کی گارنٹی دے کہ تم مزدوروں کی مزدوری ادا کر دو گے۔ جب میرے مخالف نے مجھے یہ بات کہی تو نہ جانے کیوں مجھے حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ یاد آ گیا، مگر آج میرے سامنے کھڑے ہوئے انسانوں میں سے مجھے کوئی بھی انسان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار نظر نہ آیا جو اس مشکل وقت میں میری ضمانت دے دیتا۔ الحمدللہ مسجد میں پابندی سے جانے کی وجہ سے میری امام صاحب سے اچھی خاصی دوستی ہے۔
میں نے امام صاحب سے اپنی ضمانت کے متعلق بات کی۔ انہوں نے میری ضمانت دے دی، لیکن مجھے اللہ کے لے جا کر بتایا کہ اگر ہو سکا تو جلد سے جلد یہ اپنا قرض اتار دینا، کیونکہ میری جیب میں بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں یہ ساری رقم ایک ہی بار میں ادا کر سکوں۔ تو میں نے امام صاحب کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ انتظام ہو جائے گا۔ میں نے اپنے قائرین کرام کے ذریعے ان امام صاحب کی بھی ایک دو موقعوں پر مدد کی تھی، اس لیے ان کو یقین تھا کہ انشاءاللہ میرے قائرین کرام کے تعاون سے یہ کام بھی ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے میری بات پر بھروسہ کر لیا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ شکر الحمدللہ خیر خیریت سے تدفین ہو گئی اور جیسے تیسے یہ آخری مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ اس وقت جب میں فارغ ہو کر یہ تحریر لکھ رہا ہوں، اس وقت رات کے 10 ساڑھے 10 بج چکے ہیں اور میں بستر پر لیٹے ہوئے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے، میں کسی طرح یہ مزدوری ادا کر سکوں اور ان آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ میں آج تک کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی دہلیز سے ناکام اور نامراد نہیں لوٹا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا، لیکن میں نے اپنے دوست کی والدہ کی موت پر جو بہت بڑے سبق سیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ آج کا زندہ انسان مر جانے والے انسان سے بھی دشمنی کرنے سے باز نہیں آتا۔ ہمارے گھر آنے والے ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے گھر میں پڑی ہوئی میت سے زیادہ دکھ کسی بات کا ہوتا ہے کہ ہم ان کے پروٹوکول کا خیال نہیں رکھ سکے۔ تیسری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی تو کیا، صرف ایک آخری بار کے لیے کفن تک خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔